دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے نا وہ ہے ہاؤ ٹو تھنک بگ۔ دنیا میں ایک بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا قومیں جو ہے نا وہ بڑا نہیں سوچتے۔ کیا نہیں سوچتے؟ بڑا نہیں سوچتے۔ وہ اپنے حصے کے کاموں کو قدرت کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب جیسا ہوگا ویسا کر لیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کامیاب افراد دیکھیں، چاہے کامیاب ادارے دیکھیں، قومیں دیکھیں، ممالک دیتے ہیں، یہ ہمیشہ تھنک بگ پہ جاتے ہیں، یہ بڑا سوچتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ بڑا سوچتے ہیں۔ جب بڑا سوچتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہوتے ہیں، یہ ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے چاہے مغل بادشاہ ہوں چاہے اور لوگ ہوں، وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تعلیق نکھا کرتے تھے، جو ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے، وہ ایکسپرٹس ان کا ویژن بڑا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کا دیکھنے کی جو ذہنی جو دماغ کی آنکھ ہے نا، جو دماغ کی بینائی ہے نا، اس کو بڑھاتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تھنک بگ، بڑا سوچتے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ ابھی جو بیچارے قومیں، چاہے ممالک، چاہے محلے، ٹھیک ہے، چاہے افراد، جن کو نہیں سجائی دیتا بڑا سوچنے کا، تو وہ ان کی بیچاروں کی جو نا بڑی سطحی سی آنکھ ہوتی ہے، اور وہ سطحی آنکھ ہوتی ہے تو وہ قومیں عموماً غلامی یا آرڈر ٹیکنگ والی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں، اسی کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے اسامہ، وہ ایک پرنسپل ہے کالج کے اندر، وہ اکثر کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے لیکچرز کے اندر کہ ہر ادارے کو، ملک کو ایک علامہ اقبال کی اور ایک قائد اعظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ ویژنری ہوتے ہیں، وہ تھنک بگ کرتے ہیں، اور قائد اعظم جیسے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب تھنک بگ کریں گے تو پھر ایگزیکیوشن ہوگی، تو پھر آپ کو اچیومنٹ ملے گی جو آپ کے ملک پاکستان کی صورت میں، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی نے ضرور چاند پہ جانے کا پہلے سوچا ہوگا نا، بڑا سوچا نا، کتنے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہوگا یاد۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر، اس کے جو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس تقریباً 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں۔ سوتی آنکھوں کے خواب تو کبھی سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی عجیب اون پٹانگ سے بھی لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے چھلانگ جو لگائی تو آپ جو ہے نا بجائے نیچے آنے کے اوپر جانے شروع ہو گئے۔ لیکن آپ جو ہے نا وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں، بڑے بڑے خواب بنائیں۔ کسی نے ضرور خواب بنایا ہوگا مریخ پہ جانے کا بھی، کسی نے بنایا ہوگا اوپر اسٹیشن بنانے کا، سمندر میں سرنگ بنانے کا۔ اس طرح آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں، یہ پہلا ہے۔ دوسرا ہے پھر ان خوابوں کی تعبیر سوچیں، سرنگ کیسے بن سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا نا بھی ہمارے پڑوسی ملک چائنا نے جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے پاور ہاؤس بنایا ہے جو سمندر میں ہے، اور سمندر کے پانی سے جو ہے نا وہ جو ہے نا بجلی پیدا کر رہا ہے۔ تو سوچا ہوگا نا ہم، ٹھیک ہے، جو نہیں سوچیں گے تو ان سے تو زمین میں بھی نہیں چلے گا۔ پھر دیکھیں اس کے امکانات کے، جو خواب دیکھا ہے نا جو بظاہر اون پٹانگ ہے نا، لیکن پھر اس کے امکانات کیسے ہیں اس پہ غور کریں۔ تیسرا ہے جب آپ بڑا سوچتے ہیں نا تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کو صرف مشقت والی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، اپنے ساتھ والے جو دوسرے لوگ ان کو ذہنی طور پہ آپ تیار کریں کہ اب مشقت والی زندگی ہے۔ جن لوگوں کو اوپر جانا ہوتا ہے، آپ بھی جب آپ کہیں چھوٹی سی آپ 100 میٹر کے فاصلے پہ جاتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں جس سلے میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو 10,000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ تیاری کرتے ہیں سفر کی، جانے کی، وہاں کا موسم، وہاں کے لوگ، اس حساب سے پیسے۔ اپنی گاڑی سے اگر جا رہے ہیں فرض کریں تو جو ہے نا اس کا فیول کتنا ہے، اس کی مینٹیننس، ساری چیزیں تو ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جب آپ تھنک بگ کرتے ہیں، بڑا سوچتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے حساب سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ پھر آپ کیا کریں، آپ اس کا اگلا پوائنٹ ہمارا چوتھا ہے، اس کی گول سیٹنگ کریں۔ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمیں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کو ٹکڑے کریں۔ جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ کی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی، اس نے بتایا ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کرنے کے وقت اتنا لگے گا، وسائل یہ استعمال ہوں گے، اس کے لیے وقت اتنا لگے گا، وسائل، تو پتہ چلے گا او جی آپ نے جو سارے کام کرنے ہیں، جو دنیا کو مسخر کرنا ہے، اس کے عملی امکانات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے سٹیپس بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارا جو 5واں پوائنٹس ہے وہ یہ، تمام اسٹیک ہولڈرز، آپ جن لوگوں کے آپ وسائل استعمال کر رہے ہیں، جن کی آپ توانائی کر رہے ہیں، جو ایگزیکٹو ہیں، جو اس پروجیکٹ کے قائد، علامہ اقبال نے جو اس پروجیکٹ کے قائد اعظم ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو منسلک کریں، ان کو کنیکٹ کریں اس بات کے اوپر کہ وہ یہ کام کیسے کرنا ہے، تاکہ اصل تو کامیابی ہمیشہ ٹیم کو ملتی ہے، فرد کو نہیں ملتی ہے۔ جب ٹیم ہوگی آپ کے ساتھ
تو پھر جو ہے نا پھر آپ انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد ہے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہیں۔ صحیح ہے، مستقل مزاجی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اتنے بڑے جو ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں نا تو ہم نے 1940 کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے 6 مہینے بعد ہی شور مچانا شروع کرتے تھے، قائد اعظم کہاں ہے آپ کا پاکستان؟ لیکن قائد اعظم ہو یا ان کی ٹیم ہو، وہ سارے کے سارے لوگ چلتے رہے۔ کہاں کسی نے خواب کبھی 60s میں دیکھا تھا تو 70s میں جا کے جو ہے نا وہ کوئی چاند کے اوپر گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھتے ہیں تو کوئی ورلڈ دنیا بنتے ہیں۔ میں نے میں خیال 2009 میں پڑھا تھا کہ چین نے جو ٹارگٹس بنا رکھے ہیں اپنے، اس میں 2022 میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت بننے کا تھا، اور 2023 سے 24 ایسا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم پہلی معیشت بن جائیں گے۔ تو 2022 دیکھا میں نے تو واقع میں چین نے 2022 کے اندر دنیا کی دوسری معیشت یعنی کہ اکنامکس پوزیشن کو حاصل کرنے کا کلیم قبول کر لیا۔ اب یہ 24 دیکھتے ہیں، 24 آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کو تو کتنے سال لگ گئے، اس میں تقریباً 15 سال لگ گئے۔ تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت اور ایمانداری سے اپنا سفر جاری رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے ہاؤ ٹو تھنک بگ ہمارا کوشچن ہے کہ وہ کس طرح کریں گے، اس پہ آپ کامیابی حاصل کریں، اپنی کامیابی حاصل کریں گے، اور آپ بھی ہیرو بنیں گے، آپ بھی کسی زمانے کے علامہ اقبال ہوں گے اور کسی قوم کے لیے قائد اعظم ہوں گے۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔